علامہ ابن تیمیہ الفتاوی الکبریٰ میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں مذاہب اربعہ کو ہمیشہ سے ایک سوال کا سامنا رہا۔ بڑے غور سے سنیے گا، میں ادب اختلاف کی جو بات کر رہا ہوں، آگے واقعات کی طرف آؤں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے جو کسی دوسرے فقہی مذہب سے تعلق رکھتا؟ یہ کن کا سوال ہے؟ علامہ ابن تیمیہ کا۔ اور اب اس کا وہ جواب یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جب ہم صحابہ کرام کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں اور پھر ان کے عمل پر چلتے ہوئے تابعین، اتباع تابعین، تبع اتباع تابعین کے ادوار کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم بالجہر پڑھتا ہے، اور کوئی ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم بالسر بالاخفاء پڑھتا ہے، کوئی ہے جو آمین بالجہر کہتا ہے، کوئی ہے جو آمین بالاخفاء بالسر کہتا ہے، کوئی فجر کی نماز میں دعائے قنوت نازلہ پڑھتا ہے اور کوئی نہیں پڑھتا، کوئی اونٹ کا گوشت اور بھنا ہوا گوشت کھانے کے بعد وضو کا اعادہ کرنا ضروری سمجھتا ہے اور کوئی نہیں سمجھتا، اور کوئی حجامہ یا قے کے بعد وضو کا اعادہ کرنا ضروری سمجھتا ہے، کوئی نہیں سمجھتا۔ تو فرمایا پھر بھی یہ وہ تھے اختلاف رائے فروعی مسائل میں رکھتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، ایک دوسرے سے جدا نہ ہوئے۔ پھر امام ابن تیمیہ اپنی ہی کتاب میں امام احمد بن حنبل کا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک فتویٰ پوچھا گیا، ایک سوال پوچھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت، آپ کا ماننا ہے یا آپ کا فتویٰ ہے کہ حجامہ کروانے کے بعد اور حجامہ کے ذریعے خون نکلوانے کے بعد وضو کا اعادہ کرنا ضروری ہے، آپ اس کے قائل ہیں اور یہ آپ کا فتویٰ ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ اگر امام مالک کی بارگاہ میں ہوں اور امام سعید بن مسیب کی بارگاہ میں ہوں، جن کا قول یہ ہے کہ وہ اعادے کے قائل نہیں ہیں، تو آپ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ وہ کہتے ہیں فتویٰ اپنی جگہ، مگر میری بات سن لو، میرا مذہب اپنی جگہ، میرا فتویٰ اپنی جگہ۔ اگر احمد بن حنبل امام و دار الہجرہ کے پیچھے ہوگا کہ یہ اس کی جرت ہے نماز نہ پڑھے؟ میرا فتویٰ، میرا قول اپنی جگہ، اگر میں سعید بن مسیب جیسے فقیہ کے پیچھے ہوں گا اور میں نماز نہ پڑھوں۔ امام شافعی یہ حجت اللہ البالغہ میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے، وہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف حاضری کے لیے گئے، ان کے مزار اور ان کی قبر مبارک پر حاضری کے لیے گئے، اور وہاں فجر کا وقت ہو گیا۔ آپ نے جب امام اعظم کے مزار پر فجر کی نماز پڑھی، اس کے ساتھ متصل مسجد میں فجر کی نماز پڑھی، تو آپ نے اپنی فجر کی نماز میں قنوت نازلہ نہیں پڑھی۔ جب آپ کے شاگرد نے دیکھا کہ امام شافعی نے دعائے قنوت، یا جسے قنوت نازلہ کہتے ہیں، وہ اپنی نماز میں جسے وہ سنت موقدہ کا درجہ دیتے ہیں وہ نہیں پڑھی، تو شاگرد حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضرت یہ کیا بات ہے، آج آپ نے سنت موقدہ چھوڑ دی، یہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں اخالفہ وانا فی حضرتہ، آیا تو ہوں میں امام اعظم کی زیارت کو لیے، ان کی قبر پر حاضری کے لیے، اور میں ان کی مخالفت کرتا پھر۔ یہ ادب اختلاف کا حسن تھا۔